کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ نسخہ ہے حرم امام رضا علیہ السلام کی لائبریری میں، اور یہ منسوب ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور یہ نسخہ بھی حرم امام رضا علیہ السلام میں ہے، اور یہ منسوب ہے امام حسن علیہ السلام سے، اور یہ بھی امام رضا علیہ السلام کی لائبریری میں ہے، اور یہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور یہ منسوب ہے نسخہ امام زین العابدین علیہ السلام یعنی امام سجاد علیہ السلام سے، اور یہ نسخہ منسوب ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ اب ہم ڈسکس کریں کہ 2015 میں برمنگھم یونیورسٹی میں قرآن کے چند اوراق جو ان کے پاس محفوظ تھے اس پر جب ریسرچ کا کام کیا گیا، پہلے بتاتے چلیں کہ یہ 2 صفحے ہیں، اس میں پہلا صفحہ جو ہے وہ سورہ کہف کا ہے، اور جو دوسرا صفحہ ہے اب بتاتے چلیں کہ اس میں 2 صفحے ہیں۔ جو پہلا صفحہ ہے کہ جس میں ایک ہی صفحے میں ترتیب سے لکھا ہوا ہے وہ سورہ کہف کی چند آیات ہیں، اور دوسرے صفحے میں واضح بیچ میں لائن ہے اور بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو اس میں آخر کا سورہ مریم کا حصہ ہے اور شروع کا سورہ طٰہٰ کا۔ اب اس نسخے کی اہمیت کیا ہے؟ اس نسخے کی اہمیت یہ ہے کہ مختلف ادیان کی جو کتابیں ہیں، خصوصاً تورا ہو یا بائبل کی دیگر کتابیں ہوں، ان کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ یہ صدیوں بعد کی ہیں، لیکن قرآن کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک دلیل کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی کہ یہ اوراق محفوظ تھے کسی مسلمان ملک میں نہیں بلکہ یورپ کے قلب میں، انگلینڈ میں، اور خصوصاً برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری میں، اور انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کا ہے۔ اب یہ توجہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے 632 میں، اور یہ نسخہ ہے تقریباً جو کاربن ڈیٹنگ کے بعد نتیجہ نکلا 645 کا ہے۔ اب پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ان محققین کا ڈسکشن ہے کہ جو ان اوراق پر ڈسکشن کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ چیزیں کم سے کم دشمنوں کے ہاتھ میں محفوظ رہیں۔ ممکن ہے کہ مسلمان ممالک میں ہوتی تو اتنی اچھی طریقے سے محفوظ نہ رہتی، اور اگر ہوتی تو اس طرح سے شاید کوئی تحقیق نہ کر پاتا۔ ملاحظہ فرمائیے ویڈیو۔ You're looking at one of the oldest fragments of the Quran ever discovered. It's written on parchment, most likely made from sheep or goat skin, and it's been dated by experts as being more than 1300 years old. And that makes it among the earliest known fragments of the Quran anywhere in the world. And it's here in the University of Birmingham. This remarkable document had been resting on the shelves of the university library for decades without anybody realizing just how old it was, until a researcher decided to take a closer look. The pages were radiocarbon dated to no later than the year 645, which means the university has found one of the very earliest known examples. آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی کہ اس میں وہ محققین جو اس نسخے پر کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت سب سے پرانا نسخہ ہے اب تک جو پائے گئے ہیں، کیونکہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے نتیجہ نکلا ہے کہ 645 کا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 632 میں، یعنی 13 سال آپ کے بعد کا نسخہ ہے، یا تقریباً اسی زمانے کا۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے اگر نسخے ملیں تو ان کا فائدہ کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ قرآن مجید کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں وجود میں آیا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے تورات یا انجیل کے بارے میں یہ گفتگو ہے، تو یہ ایک اسلام کی حقانیت کا موضوع تھا جو مولانا شبیر محسن صاحب نے ڈسکس کیا۔ البتہ یہ نسخہ الگ ہے، ان کے استاد مولانا حسین مرسا صاحب جن نسخوں پہ کام کر رہے ہیں وہ نسخے شاید الگ ہیں کہ جو بعد میں واضح ہوں۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ قرات کا اختلاف ہو سکتا ہے، خط کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ تحریف نہیں مانا جاتا۔ اب ہم توجہ دلائیں کہ کاربن ڈیٹنگ یا ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یا کاربن 14 ڈیٹنگ کیا ہے۔ تو ہم توجہ دلائیں کہ جتنی بھی آرگینک چیزیں ہیں ان میں کاربن سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس تحقیق کے ذریعے سے تقریباً 50,000 سال ماضی تک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز کس زمانے میں زندہ تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آرگینک چیزوں میں سب سے زیادہ مقدار میں کاربن ہوتا ہے، اور جب یہ چیز مر جاتی ہے تو کاربن تقریباً کم ہونا شروع کرتا ہے، اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس میں کاربن بہت زیادہ تھا 100%، اور بعد میں جو یہ کاربن کم ہونا شروع ہوا۔ البتہ کاربن 12 ہے، 13 ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں کاربن 14 کی۔ یہ کاربن 14 جو ہے یہ اپنی شکل بدلنا شروع کرتا ہے، نائٹروجن میں بدلنا شروع کرتا ہے، جتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اتنے % اگر کم ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کس زمانے کا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو اوراق یا کھال پائی گئی کہ جس پر یہ لکھا ہوا ہے، اس میں 98.4 کاربن 14 پایا گیا ہے، کہ جس سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تقریباً 645 کے زمانے میں یہ چیز زندہ تھی، اور یہ ایک اسلام کی حقانیت ہے۔ یہ ریڈیو کاربن جو ٹیکنالوجی ہے یہ شروع کی تھی ڈاکٹر
ولیارڈ لبی نے کہ جو شکاگو میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے. 1950 میں انہوں نے اس چیز کو دریافت کیا تھا اور 60 میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے نظریات کو علمی طریقے سے ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے.